بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک دیس میں ایک خوبصورت ریاست تھی جس کا نام نورستان تھا۔ یہ ریاست پہاڑوں، جھیلوں اور سرسبز میدانوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ نہایت خوشحال اور امن پسند تھے۔ نورستان کی ملکہ عالیہ بہت نیک دل اور عقل مند خاتون تھی۔ ان کی بیٹی شہزادی نور پورے نورستان کی جان تھی۔ شہزادی نور نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ذہین، نیک دل اور بہادر بھی تھی۔ شہزادی کو بچپن سے ہی کہانیاں سننے اور کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے محل کے باغ میں بیٹھ کر پرانی کتابوں میں چھپی ہوئی جادوئی باتیں پڑھتی رہتی۔ اس کے کمرے کی ایک بڑی کھڑکی تھی جہاں سے وہ دور پہاڑوں کو دیکھتی اور خوابوں میں کھو جاتی۔ ایک دن جب شہزادی نور اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ رہی تھی، اچانک کتاب سے ایک چمکدار روشنی نکلی اور اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ روشنی ختم ہوئی تو کتاب کا صفحہ بدل چکا تھا۔ اس پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا اور ایک سطر درج تھی۔ اگر سچ کا راستہ چننا ہے تو جادوئی جنگل کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ شہزادی چونک گئی۔ اس نے فوراً ملکہ عالیہ سے اجازت مانگی کہ وہ اس راز کی کھوج کرے۔ ملکہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن شہزادی کی ضد اور بہادری دیکھ کر آخرکار مان گئی۔ شہزادی کو ایک خاص تلوار، ایک جادوئی چراغ اور ایک بولنے والا طوطا تحفے میں دیا گیا جو اس کے سفر میں اس کی رہنمائی کرے گا۔ شہزادی نور اپنے طوطے منگو کے ساتھ محل سے روانہ ہوئی۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک انجان جنگل کے کنارے پہنچی۔ جنگل کا داخلی دروازہ ایک پتھر کے مجسمے کی شکل میں تھا جس کے دونوں جانب دو دیو قامت سانپ بنے ہوئے تھے۔ طوطا منگو بولا، یہ جادوئی جنگل ہے، لیکن یہ صرف اس وقت کھلے گا جب کوئی سچا دل اور صاف نیت والا دروازے پر دستک دے گا۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں بند کی، دل سے دعا کی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ ایک تیز روشنی اور خوشبو نے پورے ماحول کو معطر کر دیا۔ شہزادی اور منگو جنگل میں داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر حیرت انگیز تھا۔ درخت باتیں کر رہے تھے، پھولوں سے موسیقی نکل رہی تھی اور ہوا میں روشنی کے ذرات تیر رہے تھے۔ ہر قدم پر ایک نیا منظر تھا اور ہر منظر میں ایک پہلی چھپی ہوئی تھی۔ پہلا امتحان ایک بولتے ہوئے درخت نے لیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، سچ اور جھوٹ میں فرق بتاؤ اور اپنی نیت کا ثبوت دو۔ شہزادی نے جواب دیا، سچ وہ ہوتا ہے جو دل کو سکون دے اور جھوٹ وہ جو وقتی خوشی دے کر بعد میں دکھ دے۔ میری نیت صرف سچ کی تلاش ہے، اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے۔ درخت نے مسکرا کر راستہ دے دیا۔ شہزادی اور منگو نے جنگل کا درمیانی حصہ عبور کیا تو ایک تاریک وادی آئی جسے عیسائیوں کی وادی کہا جاتا تھا۔ یہاں ہر چیز کا عکس اپنا الگ وجود رکھتا تھا۔ وادی کے اندر ایک سایہ شہزادی کے سامنے آیا جو بالکل اس کی شکل کا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سایہ بولا، تم خود کو نیک سمجھتی ہو؟ تمہاری اندر بھی خود غرضی ہے، غرور ہے، حسد ہے۔ مجھ سے لڑے بغیر تم آگے نہیں جا سکتی۔ شہزادی کو ڈر محسوس ہوا، لیکن اس نے کہا، میں اپنے اندر کے ہر عیب کو مانتی ہوں اور ان سے بہتر بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ تم میری کمزوری ہو، لیکن میں تمہیں تسلیم کرتی ہوں اور تم پر قابو پاؤں گی۔ یہ سن کر سایہ ایک سفید روشنی میں بدل گیا اور فضا میں تحلیل ہو گیا۔ راستہ کھل گیا اور شہزادی وادی سے نکل گئی۔ آخرکار شہزادی نور اور منگو ایک بلند پہاڑی پر پہنچے جہاں ایک قلاقن روشنی واقع تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نورستان کا اصل راز چھپا تھا۔ قلعے کے دروازے پر ایک آخری پہلی لکھی تھی، جو خود کو پہچان لے وہی بادشاہی کا اہل ہے۔ شہزادی نے آنکھیں بند کیں اور اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکا۔ اسے اپنے تمام سفر کی یادیں، اپنی غلطیاں، اپنی سچائی اور اپنے ارادے یاد آئے۔ اس نے کہا، میں جان گئی ہوں کہ بادشاہی صرف تخت کا نام نہیں، یہ ذمہ داری، ہمدردی اور انصاف کا نام ہے۔ دروازہ کھل گیا اور قلعے کے اندر سے ایک روشن گولا نکلا۔ یہ نورستان کا نور تھا جو برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ شہزادی نے جیسے ہی اسے چھوا، وہ اس میں جذب ہو گیا اور پوری ریاست میں روشنی پھیل گئی۔ شہزادی نور قلاقن روشنی سے واپس محل پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ نورستان کے لوگ اسے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ ملکہ عالیہ نے شہزادی کو گلے لگایا اور اسی دن شہزادی کو ریاست کا والی مقرر کر دیا گیا۔ شہزادی نے ایک نئی شروعات کی جہاں تعلیم، محبت، انصاف اور علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔
اس نے نورستان کو ایک ایسی ریاست میں بدل دیا جہاں خواب حقیقت بن جاتے تھے۔ اختتامیہ۔ شہزادی نور کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، ہمت اور خود شناسی کے سفر میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن جو ان سے نہ گھبرائے وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔